السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آمنت باللہ، صدق اللہ وصدق رسول اللہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ وصدق رسول اللہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، پھر نبی کریم، نبی محتشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی ثروت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پر قربان جائیں کیونکہ ہمیں محمد کے امت میں جگہ ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمیں محمد کے امت میں جگہ ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھیں گے تو ملے گا کیا؟ نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے کون ملتا؟ کیا برکتیں ہیں؟ آئیے حدیث شریف کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 58، کتاب الصلاۃ فصل الثالث، حدیث نمبر 4۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجات یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً بڑا پرآشوب اور بڑا پرفتن دور ہے۔ آج لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کے بجائے دنیاوی زندگی کو آراستہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موٹر سائیکل پہ چلنا کامیابی کی دلیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ماروتی کار میں چلنے کی کامیابی کی دلیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہوائی جہاز میں سفر کرنا کامیابی کی دلیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھی بلڈنگ بنانا کامیابی کی دلیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سونے اور چاندی کو جمع کرنا کامیابی کی دلیل ہے، کوئی زمین اور جائیداد خریدنا کامیابی سمجھ رہا ہے۔ مگر میرے دوستو، میرے دینی ساتھیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مذکورہ چیزیں کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ جھوپڑی میں رہ کر
خدا کو یاد کرنے والا کامیاب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا کامیاب ہے۔ گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے والا کامیاب ہے۔ خوف خدا سے لرز کر توبہ کرنے والا کامیاب ہے۔ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے والا کامیاب ہے۔ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کا نام کامیابی ہے۔ اذان سنتے ہی مسجد میں جانے کا نام کامیابی ہے۔ جماعت کا اہتمام کرنے کا نام کامیابی ہے۔ جھوٹ غیبت سے بچنے کا نام کامیابی ہے۔ بغض و حسد سے دل کو پاک رکھنے کا نام کامیابی ہے۔ حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کا نام کامیابی ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے کا نام کامیابی ہے۔ مفلسوں اور ناداروں کو کھانا کھلانے کا نام کامیابی ہے۔ اگر بڑے بڑے محلات میں رہنا کامیابی کے دلیل ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ نرم نرم بستروں پر سونا اگر کامیابی ہوتی تو امیہ بن خلف سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ سونا اور چاندی جمع کرنے کا نام کامیابی ہوتی تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ غرور اور گھمنڈی کی بنیاد پر اگر کوئی کامیاب ہو سکتا تھا، ابو جہل سے بڑا دنیا میں مغرور کوئی نہیں تھا۔ مگر خدا گواہ ہے یہ سب کے سب ناکام اور نامراد ہیں۔ نہ خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کوئی مقام ہے اور نہ دنیا والوں کی نظر میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بن گئے ہیں، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ جہنم کی ایسی وادی میں ڈالے جائیں گے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، گرمی ہی گرمی ہوگی۔ میرے دوستو، یہی حشر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا، یہی حشر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا، یہی حشر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، اللہ اکبر، اور دنیاوی لذتوں میں مست ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف، یعنی جو نماز کی پابندی نہ کرے گا تو اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ تو برہان ہوگا، نہ تو بخشش ہوگی۔ وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، ابھی ابن خلف کے ہمراہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول بیٹھے ہیں۔ دوسری جگہ رب قدر ارشاد فرماتا ہے، جب جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، جنت والے جہنم سے پوچھیں گے، جنت والے جہنم سے پوچھیں گے، جنت والے جہنم سے پوچھیں گے، ما سالککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے؟ تو جہنمی جواب دیں گے، لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے، وہ لوگ عنقریب غی میں ڈالے جائیں گے۔ منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کریں، نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز پڑھیں گے تو لذت محسوس ہوگی، اللہ کا نور ہمارے سینوں میں آئے گا، پیشانی میں اللہ کا نور آئے گا، جس پر نگاہ پڑے گی نماز کی محبت بڑھے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔